تقریباً 3000 سال تک سن 3100 قبل مسیح میں اتحاد سے لے کر 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ذریعے اس کی فتح تک مصر بحیرہ روم کی دنیا میں سب سے بڑی اور طاقتور تہذیبوں میں سے ایک تھا۔ مصر کی تہذیب براعظم افریقہ کے شمالی کونے اور جنوبی مغربی ایشیا میں جزیرہ نما سینا پر مشتمل ہے۔ اس کے شمال میں بحیرہ روم، مشرق میں بحیرہ قلزم، جنوب میں سوڈان، مغرب میں لیبیا اور مشرق میں اسرائیل کے ممالک ہیں۔ مصر دراصل ایک صحرائی علاقہ ہے اور 90% خطہ صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے اسے سرخ زمین بھی کہتے ہیں، جسے دریائے نیل 2 حصوں مشرقی اور مغربی صحرا میں تقسیم کرتا ہے۔ دریائے نیل کو مصر کا تحفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ دریا نہ ہوتا تو مصریوں کا پنپنا ناممکن تھا اور قدیم مصر کی عظیم سلطنت اسی دریائے نیل کی مرہون منت ہے۔ دریائے نیل کا پانی مصریوں کے لیے آب بقا سے کم نہیں ہے، کیونکہ اس خطے میں بارش نہیں ہوتی اور لوگوں کی زندگی کا دار و مدار اسی دریا پر ہے۔ وہ اسی دریا کا پانی پیتے ہیں، یہی دریا ان کی زمینوں کو زرخیز بناتا ہے اور زراعت کے لیے بھی اسی پر انحصار ہے۔ ساتھ ہی میں ان کی آمد و رفت بھی اسی دریا پر انحصار رکھتی ہے۔ اگر اس دریا کا پانی سوکھ جائے تو مصریوں کے لیے جینا محال ہو جائے۔ تقریباً 6000 برس قبل مصر میں جانوروں کی پرستش ہوتی تھی۔ پھر پہلے خاندان کے بانی نارمر نے شمالی اور جنوبی مصر کو ایک پرچم تلے متحد کر دیا۔ اس دور میں مصری تاریخ کے ابتدائی باشندے پتھروں، پہاڑوں، درختوں، چوپایوں، پرندوں، رینگنے والے جانوروں، مچھلیوں اور دوسرے اشیاء کے علاوہ اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو بھی پوجتے تھے۔ یہیں سے حیات بعد الموت یعنی کہ آفٹر لائف کا نظریہ سامنے آیا اور لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے حنوط کاری کے فن نے اپنی مجسم شکل نکالنی شروع کی۔ حنوط کاری کو انگریزی زبان میں ممیفیکیشن کہتے ہیں، اور ان لاشوں کو زر و جواہر کے ساتھ دفن کرنے کے بعد اہرام مصر بنائے گئے، جو آج کے ترقی یافتہ انسان کے لیے حیرت و استعجاب کا باعث ہے۔ مورخین عام طور پر قدیم مصر کی تاریخ کو 3 بڑی بادشاہتوں یا کنگڈمز میں تقسیم کرتے ہیں، جنہیں بادشاہت قدیم یعنی اولڈ کنگڈم، بادشاہت وسطیٰ یعنی مڈل کنگڈم اور بادشاہت جدید یعنی نیو کنگڈم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قدیم مصر اپنے مضبوط ترین مقام پر تھا۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون مصری معاشرے میں انوکھا مقام رکھتا تھا۔ اسے انسان اور الہ کے درمیان سمجھا جاتا تھا۔ ان کے مطابق دیوتاؤں نے ہی انہیں زمین پر اپنے ثالث کی حیثیت سے خدمت کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ مصری لوگ فرعون کی موت کے بعد بھی اس کی عظمت برقرار رکھنے کی کوشش کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ اب اوسائرس یعنی موت کا دیوتا بن چکا ہے، اور مصر کا نیا فرعون فالکن دیوتا ہورس بن جاتا ہے، جو سورج کے دیوتا را کا محافظ ہے۔ قدیم مصریوں کا خیال تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا ہے تو اس کی روح کا ایک حصہ، جسے کا کہا جاتا ہے، اس کے جسم میں ہی رہ جاتا ہے، جس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کی لاش کو حنوط کاری کر کے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حنوط کاری یعنی پورے جسم پر مسالے لگا کر محفوظ کر دینا، اور حیات بعد الموت یعنی آفٹر لائف میں جو بھی چیز اسے درکار ہوگی اسے اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا، جس میں سونے کے برتن، کانا، فرنیچر اور دیگر پیشکش شامل تھے۔ اس کے علاوہ اس زمانے کے پادری، امراء اور شاہی خاندان کے افراد کو بھی فرعون کے ساتھ احرام میں دفن کر دیا جاتا۔ شاہی دور کے آغاز سے ہی
شاہی مقبروں کو چٹانوں میں تراشنا شروع ہو گیا، جن کی چھتوں کو چپٹے ہوئے مستطیل ڈھانچوں سے ڈھانپا جاتا، جنہیں مستبس کہتے تھے۔ یہ مستبس اہراموں کے پیش خیمہ تھے۔ سن 2600 قبل مسیح میں تیسرے شاہی خاندان کے فرعون جوزر کے چیف معمار اموٹپ نے ایک ایسی چیز کو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا جسے پہلے کبھی کسی نے نہ بنایا تھا۔ وہ ایک مکمل طور پر پتھر کی بنی عظیم و شان یادگار تعمیر کرنا چاہتا تھا۔ اس نے مستبس کے ڈیزائن کو تبدیل کر کے مٹی کے اینٹوں کے بجائے بھاری برکم چونے کے پتھروں کی ایسی پرتیں سجائیں کہ ہر اوپری پرت نچلی پرت سے چھوٹی تھی، جس کا نتیجہ مصر کا سب سے قدیم ترین اہرام ہوا۔ مصر کا سب سے قدیم ترین اہرام فرعون جوزر کے لیے سکرا کے مقام پر 2630 قبل مسیح کے قریب تعمیر کیا گیا، جسے سٹیپ پیرامڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جوزر کا اہرام 6 الگ الگ مراحل پر مشتمل 204 فٹ اونچا تھا۔ اہرام کو عظیم و شان مندروں، پجاریوں کے مکانات، انتظامیہ عمارتوں اور مزاروں کے مرکز میں بنایا گیا تھا، جہاں جوزر حیات بعد الموت کی لطف اندوز زندگی گزار سکے۔ یہ 40 ایکڑ پر محیط تھا اور چاروں اطراف سے 30 فٹ اونچی دیواروں سے گھرا ہوا تھا۔ یہ اہرام اپنے وقت کی سب سے اونچی عمارت تھی۔ جوزر کے بعد رفتہ رفتہ وقت کے ساتھ ساتھ سٹیپ پیرامڈ شاہی تدفین کا معمول بن گیا۔ اہرام ایک شاہی مقبرہ تھا جسے مردے فرعون کی روح کو آسمان تک چڑھانے کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ مانا جاتا تھا کہ اہرام کے اوپری نقطے سے مرے ہوئے فرعون کی روح حیات بعد الموت میں فیلڈ آف ریڈز میں تشکیل یا پھر داخل ہوتی ہے۔ فیلڈ آف ریڈز ایجپشن مائتھولوجی کے مطابق وہ مقام ہے جہاں موت کے وقت ضائع ہونے والی ہر ایک چیز واپس مل جاتی ہے، جہاں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ نہ موت کا کوئی ڈر ہوتا ہے، کیونکہ وہاں وہ دیوتاؤں کی موجودگی میں ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جہاں وہ اپنی ہر خواہش کو پورا کر سکتے ہیں۔